خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو فرماتے ہیں یعنی اگر رب سے کچھ کہنا ہوتا ہے تو میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں اور رب کی بات سننی ہوتی ہے تو میں قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتا ہوں. مسلمانوں یہ ہے قرآن. لیکن آج ہم نے قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے. آج ہم نے قرآن کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھا ہے. ہم نے تو صرف یہ سمجھا ہے اگر کوئی مرنے لگے تو قرآن اٹھاؤ سورہ یاسین پڑھو, اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو چند پارے پڑھ کے سارے ثواب کرو, یا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر قرآن لاؤ قسم کھانے کے لیے. لیکن اے دھراوی کے غیور مسلمانوں, اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں فرمایا ہے بلکہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ اس کے بندے رہبری حاصل کرے, تاکہ اس کے بندے رہنمائی حاصل کرے. ارے قرآن سے تو ایسی رہبری ملتی ہے کہ بندہ اس کے روشنی میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے, اور ایسی لارے کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, کوئی اس کے اندر انگشت نمائی نہیں کر سکتا ہے اور جو انگشت نمائی نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی, قرآن مقدس کا نزول ہونے لگا, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی آیتیں لا کر کے اور اہل مکہ کے درمیان پیش فرماتے ہیں اے لوگو یہ کلام الہی ہے, یہ کلام رب ہے, یہ کلام خداوندی ہے. تو ان عربیوں کو اعتراض ہوا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر کے اور وہ چند جو ہے جملے جوڑ کر کے اور کچھ سطر بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, یہ رب کا فرمان ہے. حالانکہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. جب نبی کی ذات پر وہ اعتراض کرنے لگے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب وہ اعتراضات کے جملے کسنے لگے تو رب کی رحمت کو گوارا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ان سے چیلنج فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن, یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اس بات پر اعتراض ہے اور اگر تمہیں شک و شبہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کلام کرتے ہیں اور اسے خدا کا کلام کہتے ہیں, تو ایسا کرو تمام انسان اور جنات مل کر کے قرآن کی طرح تم بھی قرآن بنا ڈالو. یعنی جیسے محمد نے قرآن لا کر دیا ہے ویسے قرآن تم لا کر کے اور لوگوں کے درمیان پیش کرو. جب اہل مکہ نے یہ سنا, جب مکہ کے سماج سے یہ بات ٹکراتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بونا محسوس کرنے لگتے ہیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی, بڑی جتن کی, لیکن قرآن کی طرح قرآن نہ بنا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور بھی آسان فرما دیا اور کہا اگر تم قرآن کی طرح دوسرا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو ایسا کرو قل فاتوا بعشر سور من مثلی. قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں, تم 10 سورتوں کی طرح 10 سورتیں لے آؤ. یعنی قرآن کی طرح 10 سورتیں بنا کر کے تم لا کر کے پیش کرو. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ محمد نے اپنی طرف سے کلام گڑھا ہے, محمد نے اپنی طرف سے یہ کتاب پیش کی ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے تو تم صرف 10 سورتیں بنا لو. قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں, 114 سورتوں کا تم سے مطالبہ نہیں ہے, بس صرف 10 سورتیں بنا کر کے تم لا کر کے پیش کرو. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پیغام خداوندی کو سنایا اور کہا اہل مکہ سنو, تم 10 سورتیں بنا کر کے لاؤ قرآن کی سورتوں کی طرح, تو اہل مکہ بہت پریشان ہوئے. انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن قرآن کی سورتوں کی طرح وہ 10 سورتیں نہ بنا سکے. قرآن نے کہا ہم اور آسان کیے دیتے ہیں, رب کی رحمت جو ہے کہتی ہے ہم اور آسان کیے دیتے ہیں, تم پورے قرآن کی طرح قرآن نہیں بنا سکتے ہو. قرآن کی 114 سورتوں کی طرح تم 10 سورتیں نہیں بنا سکتے ہو. ایسا کرو فاتوا بسورۃ من مثلی, تم قرآن کی
सूरतों में से किसी एक सूरत की तरह कोई सूरत बना करके ले आओ। कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं और उनमें सबसे छोटी सूरह जिसे सूरह कौसर कहा जाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कुरान चैलेंज करता है और अहले मक्का तुम कुरान की सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर की तरह कोई एक सूरत बना करके ले आओ। अहले मक्का ने कहा था ये तो हमारे लिए आसान है, हम इसे बना देंगे, लेकिन जब बनाने की बात आई तो वो अपने आप को जाहिल महसूस करते हैं। अब उनके पास इतना इल्म नहीं है कि कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत बना करके पेश कर सके। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा शायर था अरब की सरजमीन पर, उसके पास जाकर के उन्होंने मुलाकात की और कहा कि तुम अरब के बहुत बड़े शायर हो, हर कौम में शायरी के लिए जाते हो, हर कबीले के अंदर तुम्हारी शायरी सुनी जाती है, ऐसा करो। मोहम्मद ने कलाम पेश किया है, उसके अंदर 114 सूरतें हैं, उनमें सबसे जो छोटी सूरत है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। उस सूरत की तरह कोई एक सूरत बना करके पेश करो। यकीनन अहले मक्का की यहाँ पर बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होगा। हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे, हम तुम्हें बहुत इकराम देंगे, हम तुम्हें बड़ी दौलत देंगे, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। वो अपने वक्त का यकीनन बहुत बड़ा शायर था, वो अपनी जगह से उठता है और मक्का के करीब आता है और मक्का की दीवारों पर ये तख्ती लटक रही थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। उसने तीनों आयतों को पढ़ा और उसके बाद कलम उठाया और उसने एक जुमला आगे लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। मा हाज़ा कलामुन लिल बशर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब किबला सुभान अल्लाह। उसने लिखा मा हाज़ा कलामुन लिल बशर, यानी ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। अरे इंसान का कलाम हो तो उसका जवाब कोई इंसान लिख सकता है, लेकिन ये तो रहमान का कलाम है, ये तो खालिक का कलाम है, ये तो मालिक का कलाम है, उसका जवाब कोई नहीं लिख सकता। अरे वो अहले मक्का कुरान का जवाब क्या लाएंगे जब नबी की बात का जवाब उनसे न बन सका, वो हदीस का जवाब न ला सके। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उसी को यूं बयान करते हैं, तेरे आगे सब हैं दबे लचे, अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों ये है कुरान, लेकिन आज हमने उसकी अहमियत को नहीं जाना, उसके मकाम व मर्तबा को नहीं जाना। आज कितने लोग हम में हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान करीम से अपना लो लगाते हैं। हमारे घरों के अंदर टीवी जो है वो मुसलसल और कंटिन्यू 2-2, 4-4 घंटा चलती है। हमारे घरों के अंदर हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, यानी मोबाइल चलाने के लिए टाइम है और टीवी देखने के लिए टाइम है, दूसरों की गीबत करने के लिए टाइम है, बुरा भला बकने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए नहीं है। मुसलमानों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आज दुनिया के अंदर जो हम कसम-कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज जो हम हालात से दो चार हो रहे हैं, कहीं हमारे नौजवानों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा डॉक्टर अमीन रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
آپ حضرات نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر خطیب اہل سنت ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ مقدس العالی اپنی تمام تر آن بان شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں. بس 2-4 منٹ میری گفتگو اور اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کا حسین اور روح پرور منظر آپ حضرات کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے ہوگا اور اس کے بعد حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا. حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا اور انشاءاللہ حضرت کا پیغام یہی ہوگا کہ جو ہے صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر چکے ہیں تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ. قرآن سے دل لگاؤ قرآن کی تلاوت کو اپنے جو ہے معمولات میں شامل کرو. صبح گھر سے نکلو تو نکلنے سے پہلے قرآن پڑھو. شام میں جب گھر میں آؤ تو آپ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو. آپ کے گھر کا ایک ایک بچہ قرآن کی تلاوت کا عادی ہونا چاہیے. اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کا معمول اپنے گھر کے اندر بنا لیا تو انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے. آج ہم اس کے رسالت کی بات کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. ہم نبی کے نام پر جان دے دیں گے ہم نبی کے نام پر قربان ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. عاشق رسول ہو اور وہ قرآن سے دور ہو قرآن کی تلاوت سے دور ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ نبیوں میں ہمارے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے اور کتابوں میں قرآن پاک کا کوئی جواب نہیں ہے بلکہ صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کی 2 صورتیں رکھی ہے. بڑے غور سے سنیے گا یہی میری تقریر کا اینڈ ہے. اللہ نے قرآن کی 2 صورتیں رکھی ہے. ایک جو آمینہ ایک جو رحل پر سج جائے اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے اور ایک جو آمینہ کی گود میں بیٹھ جائے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اللہ نے ایک تلاوت کے لیے دیا ہے ایک زیارت کے لیے دیا ہے. اگر قرآن سمجھنا ہے تو نبی کی سیرت پڑھو اور نبی کی عظمت سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو. اس لیے کہ قرآن ایک طرف اگر رشد و ہدایت کی کتاب ہے تو دوسری طرف میرے مصطفیٰ کی نعت ہی نعت ہے. اسی لیے تو سرکار ماہرہ نظمی میاں نے کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کتنا انوکھا ڈھنگ ہے نا. قرآن سے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو. بلکہ کہنے والے نے کہا بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو. دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظ قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن دستار حفظ و قرات. سبحان اللہ. دستار بندی میں آئے ہوئے دستار بندی میں آپ لوگ حاضر ہیں نا محبت سے بولے سبحان اللہ. ارے کوئی بات نہیں ہے جلسے دستار بندی ہے تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے بھائی. ہم سننی ہے. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں. ارے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے جائیے ان کو دیکھیے نہیں آپ ادھر دیکھیں محبت سے بولے سبحان اللہ. اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو 2 شعر سن لیں. پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں. میرے ماموں حضرت علامہ ممتاز صاحب قبلہ تشریف دعا کریں. پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں محبت سے بولے سبحان اللہ. پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں. پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں. اور سدرا پہ جا کے بلبلے سدرا ٹھہر گئے پہنچا میرے نبی کا جلوہ کہاں کہاں. اور اپنے گرو سے پوچھ لو جا کر وہاں بھی ہو احمد رضا نے ان کو پہچانا کہاں احمد رضا نے ان کو. وہی نہیں سن پائے
بہرحال ہاں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے اور صاحب قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے. یعنی ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو, دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہو. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے, قبر کے اندر بھی کامیاب رہو گے, اور حشر میں بھی کامیاب رہو گے. اللہ کی رحمتوں نے اسے گود میں لیا جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا, اور جو ہے محشر میں نجدیوں کا جو پوچھا گیا پتا بولے حضور ان کا تو سلام ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.